حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسن کو۔ حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین جب کے چلے زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا، کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا، تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا، چاکی پیس دکھتا ہے جاگے سی گئی رین، کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین، زہرا کہتی تھی نعرہ سلوات کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے، سوگما تیرے بیٹا پہنی کفنی کالی ہے، ارے بھورے بالوں والے تو آجا، جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو آج مقتل میں عجب سرو سامان ہے حرام، آج مقتل میں عجب سرو
شان ہے حرام، قتل شبیر سے بیتاب ہے گریاں ہے حرام، وارثوں میں نہیں اب کوئی تو حیران ہے حرام، ذکر مظلوم یہ شاہ مدنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، کبھی آئے تو کبھی سینہ زنی کرتے ہیں، خیمے سب جل چکے اب لوٹ رہے ہیں آدھا، فرق پر ہے کسی بی بی کے نمک نان ردا، شام ہونے کو ہے سلطان ہے جنگل سارا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پاس بچوں کو لیے بیٹھی ہے بنت زہرا، پیار کرتی ہے اسے گہے اسے سمجھاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، کوئی معصوم جو روتا ہے تو بہلاتی ہے، رو کے چلاتی ہے یہ خواہر سلطان انام، اٹھو سجاد کے اب دن ہوا جاتا ہے تمام، جھٹ پٹا وقت ہے کچھ دیر میں ہونے کو ہے شام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، اب نہ قاسم ہے نہ عباس نہ اکبر نہ امام، دل پر درد پر ایک غم کی گھٹا چھائی ہے، راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، راتوں نے کو ہے اور عالم تنہائی ہے، آج مقتل میں بہن حسین کی ہوں، میرا نام زینب ہے، امین راز مشیت ہوں، نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے، میں اپنے باپ کی زینت ہوں، نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے، پیمبروں کی اقامت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، نماز صبر کی نیت ہوں، نام زینب ہے، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر صف ماتم بچھا کے دم لوں گی، یزید تیری کہانی مٹا کے دم لوں گی، میں تیرے گھر صف ماتم بچھا کے دم لوں گی، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، علی نے پیکر غازی میں مجھ کو ڈھالا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی نے مجھ کو پالا ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں سب سے اعلیٰ ہے، تیرا وجود نجس سب بکھرنے والا ہے، تیرا وجود نجس سب بکھرنے والا ہے، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، امیر شام تیری شام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، میں تیرے تخت کو نیلام کر کے چھوڑوں گی، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، میرے خیام جلا کر نہ خود پہ اترانا، سروں سے چھین کے چادر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، محل کو اپنے سجا کر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، اے غلطیوں کے مقدر نہ خود پہ اترانا، جو کام سونپا ہے شہ نے وہ کام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، میں آج سے تیرا جینا حرام کر دوں گی، دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں،
دلوں پہ پہرے بٹھا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، حسینیت کو مٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، تو اس کی شان گھٹا دے یہ دم کہاں تجھ میں، غم حسین کو اس طرح میں سنبھالوں گی، میں اس کو آن و محمد سمجھ کے پالوں گی، میں اس کو آن و محمد سمجھ کے پالوں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے نبھاؤں گی، حسینیت کے دیے کو بکو جلاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، حسین قتل ہوئے کیوں یہ میں بتاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، میں اپنے خطبوں سے وہ انقلاب لاؤں گی، تو ایک لمحے کو جس دن نگاہ چوکے گا تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، تیرا ہی بیٹا حکومت پہ تیری تھوکے گا، جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، جہاں میں تعزیہ خانے سجائے جائیں گے، علم حسین کے گھر گھر اٹھائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، عزا کے فرش ادب سے بچھائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، حسینیت کے قصیدے سنائے جائیں گے، جہاں پہ میرے برادر کی مجلسیں ہوں گی، اے معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی، اے معاویہ کے پسر تجھ پہ لعنتیں ہوں گی، تمام ماتمی چہروں پہ نور برسے گا، تمام ماتمی چہروں پہ نور برسے گا، ہر ایک سمت صحابے پہ حور برسے گا، ہر ایک سمت صحابے پہ حور برسے گا، غم حسین پہ ساون ضرور برسے گا، غم حسین پہ ساون ضرور برسے گا، ذلیل زادوں کی بستی سے دور برسے گا، ذلیل زادوں کی بستی سے دور برسے گا، بچھا کے فرش عزادار جب بلائیں گے، جو خوش نصیب ہیں حربن کے دوڑے آئیں گے۔ تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا ہے بہن بیردا، میرے غازی کہاں ہو، تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں، میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پہ رکھے، بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتہ، میرے غازی کہاں ہو، دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر، کیا حیا آ گئی، چھپ گئے ہو کدھر، خود چلی آؤں گی، تم بتا دو ذرا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا
قافلہ میرے غازی کہاں ہو، وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے ناقہ سے جب خاک پر گر پڑی دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو، میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے، میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے، راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی الامی القرشی الحاشمی مولانا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، ایام عذاب اختتام پہ ہیں اور اب جو مجلسوں کا سلسلہ ہے وہ الوداعی مجلسوں کا سلسلہ ہے۔ میں نے خدا کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم سے ایک آیت کو اپنے لیے موضوع سخن قرار دیا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اپنے اندر بیش بہا معانی و مفاہیم کے موتی رکھتا ہے۔ ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے
کہ جس کے اوپر گرد قدامت نہیں چھا سکتی۔ ہمیشہ ہر دور میں، ہر آن، ہر لحظہ قرآن ایک نئی کتاب ہے۔ علامہ اقبال کے والد نے بھی ان سے کہا تھا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھا کرو جیسے یہ ابھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہر وقت اپنے پڑھنے والے کے لیے، اپنے قاری کے لیے ایک نئے مفاہیم کے دروازوں کو کھولتا ہے، ایک نئے معانی کے دریچوں کو وا کرتا ہے۔ دنیا کی ہر کتاب میں اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب جب پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والا یہ سوچتا ہے کہ کوئی تھا کہ جس نے کچھ کہا تھا، لیکن دنیا کی واحد کتاب ایسی ہے جو 1400 سالوں سے پڑھی جا رہی ہے، اور پڑھنے والا کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کوئی تھا کہ جس نے کچھ کہا تھا، بلکہ وہ سوچتا ہے کوئی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے۔ مسلسل یہ کتاب معانی و مفاہیم کے دریچوں کو وا کرتی ہے۔ میں ایک بات کہوں گا اور اس آیت کریمہ کی طرف آگے آؤں گا کہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور وہ یہ کہ تلاوت قرآن کریم ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب کا وظیفہ ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ اس میں غور و فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، اس کے ترجموں کو بھی پڑھیں، اور جو لوگ نہیں بھی سمجھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ صبح و مساء، صبح و شام اپنے روزمرہ کی زندگی میں قرآن کے ایک صفحہ کو رکھیں، قرآن کے ایک صفحے کی تلاوت کریں۔ اگر ہمیں کچھ نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے تو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح اور شام، صبح کی نماز کے بعد اور مغربین کی نماز کے بعد ایک صفحہ قرآن، آدھا صفحہ قرآن کسی صورت سے اس کو پڑھیں، اس میں غور کریں، ترجمے کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ بھئی ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں عربی نہیں سمجھ میں آتی، قرآن سے فرار نہ کریں، قرآن کی بارگاہ میں آئیں اور اس کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ ہے۔ ایک بار ایک طالب علم تھا، وہ باہر گیا پڑھنے کے لیے، گاؤں سے اٹھ کر کے گیا ایران، عراق، کہیں پہ بھی پڑھنے کے لیے۔ میں بطور مثال ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ تلاوت قرآن کا کیا فائدہ ہے۔ اگر ہمیں سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تو بھی کیا فائدہ ہے، میں اس چیز کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ایک گاؤں سے اٹھا اور اٹھ کر کے گیا، اور کافی عرصہ اس نے پڑھا، صرف پڑھی، نحو پڑھی، معانی پڑھے، ادبیات کی کتابیں پڑھیں، فصاحت و بلاغت کی کتابیں پڑھیں، بہت ساری، اور تفسیر پڑھی، ساری چیزیں۔ اب اس کو قرآن ایک حد تک وہ سمجھنے لگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لفظ آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ پلٹ کر کے اپنے گاؤں آیا تو اس نے اپنے والد کو دیکھا۔ اس کے والد کی ایک کوئلے کی دکان تھی، اس کے والد صاحب کوئلے بیچا کرتے تھے۔ تو اس نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ صبح شام جب بھی ان کے پاس وقت ملتا ہے وہ قرآن کھولتے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے اعتراض کیا کہ ابا آپ کو تو عربی آتی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے نہیں کہ صرف کسے کہتے ہیں، نحو کسے کہتے ہیں، آپ کو تو لغت ہائے حجازی کے قارون توڑنے نہیں آتے، پہاڑ توڑنے نہیں آتے، آپ کے پاس تو الفاظ و معنی کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ قرآن پڑھ کر کے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ صرف لفظیں پڑھ کر کے، صرف پڑھے جا رہے ہیں، آپ پڑھے جا رہے ہیں، لفظیں پڑھ کر کے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ بیٹے نے اعتراض کیا۔ جب بیٹے نے اعتراض کیا تو ایک مرتبہ باپ نے دیکھا اس کی طرف، باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جواب تو بعد میں، پہلے میرا ایک حکم مان لو، میرا ایک کہنا مان لو۔
اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ جو ایک ظرف تھا، ایک ظرف ہوتا ہے جس میں کوئلے رکھ کر کے تولا جاتا ہے، تو اس میں ایک کھچیا ٹائپ کی ہوتی ہے، ایک ظرف ہوتا ہے جس میں بڑے بڑے چھید ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ کوئلے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، اس میں رکھا جاتا ہے، تول لیا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ سامنے تالاب ہے، اس تالاب سے اس ظرف میں پانی لے کر کے آؤ جس میں ہم تولے تولتے ہیں۔ کہا بیٹا اس میں پانی لے کر کے آؤ۔ اس نے ایک مرتبہ ظرف کی طرف دیکھا، کہا ابا میں کتنا بھی کوشش کروں اس میں پانی آنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا میں تم سے کہہ رہا ہوں پانی لے کر کے آؤ۔ کہا ابا میں کہہ رہا ہوں پانی نہیں آئے گا۔ ابا صحیح ہے آپ کا حکم، فالتو میں محنت کروں گا، مشقت کروں گا۔ اس نے کہا بیٹا کیا قرآن نہیں کہتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کی باتیں سنو، ماں باپ کی باتیں سنو۔ تو باپ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، تم تو پڑھے ہوئے ہو قرآن، جاؤ اس میں پانی لے کر کے آؤ۔ اب وہ جاتا ہے اور جا کر کے وہ دریا میں ڈالتا ہے اور لے کر کے آتا ہے۔ دیکھیے ابا پانی نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹا ایک مرتبہ اور کوشش کرو، اگین ٹرائی، ایک مرتبہ اور۔ پھر وہ جاتا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، پانچویں مرتبہ اس نے رکھ دیا، ابا میں 5 مرتبہ نہیں 5000 مرتبہ بھی کوشش کروں گا تو اس ظرف میں پانی نہیں آئے گا، اس ظرف میں پانی نہیں آئے گا، وہاں سے پانی نہیں آئے گا۔ میں جیسے ہی اٹھاتا ہوں وہیں تالاب پہ یہ خالی ہو جاتا ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں خالی ہو جاتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، بڑے محبت سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس ظرف کی طرف دیکھا، کہا بیٹا صحیح کہتے ہو، 5 مرتبہ نہیں 5000 مرتبہ بھی پانی لانے کی کوشش کرو، اس میں پانی نہیں آ سکتا، لیکن تم نے 5 مرتبہ کوشش کی پانی لانے کی، تو کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا کوئی فرق پڑا؟ اس ظرف پہ کوئی فرق پڑا؟ وہ بیٹا تھا، عقل مند تھا، ایک مرتبہ دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے، کہتا ہے ابا فرق تو پڑا ہے، اور فرق یہ ہے کہ جو کوئلوں کی کالک تھی وہ صاف ہو گئی۔ کہا ابا پانی تو نہیں آیا مگر جو کوئلوں کی کالک تھی وہ صاف ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا بیٹا قرآن بھی دریا ہے، دریا، اگر الفاظ و معانی کے درہائے نایاب نہ ملیں گے تو تمہارے دلوں سے گناہوں کی کالک صاف ہو جائے گی۔ اگر معانی و مفاہیم کے در نہ ملے، اس لیے کہ تم عربی نہیں جانتے، اس لیے کہ تم ترجمہ نہیں جانتے، اس لیے کہ تم تفاسیر نہیں جانتے، مگر اس کے باوجود جب تم قرآن کی بارگاہ میں بار بار آؤ گے، اپنے اس ظرف دل کو لے کر کے آؤ گے، تو یہ قرآن چونکہ دریا ہے، دریا، یہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے گا، یہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی بارگاہ میں مسلسل آتے رہیں۔ قرآن صبح و مساء اپنی زندگی کا ایک جزو لا ینفک بنا لے، قرآن کو مسلسل تلاوت کرنے کی کوشش کریں ہر وقت۔ ایک بات اور مجھے اپنے استاد محترم کی یاد آ گئی، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیے پروردگار نے ہمارے لیے 2 رہبر بھیجے، 2 طرح کے رہبر بھیجے۔ رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک جو ہادی تھا وہ پردہ غیب میں چلا گیا، ایک ہادی ہمارے سامنے جو پردہ غیب میں ہے، ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ مسلسل اعلیٰ جل اعلیٰ جل اعلیٰ جل، اے مولا آئیے، اے مولا آئیے، مسلسل یہ سوچتے ہیں۔ مولا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش کہ ہم آپ کے انصار کے ساتھ ہوتے
تو ہم بھی اسی طریقے سے قربانی پیش کرتے، ہم آپ سے محبت کرتے، ہم آپ کے سامنے آتے، ہم آپ کے لیے نصرت کا دعویٰ، ہم نصرت کرتے ہیں آپ کی۔ ہر ائمہ، کسی بھی امام کے بارے میں جب فرمایا جاتا ہے، مولا کائنات کی جب باتیں بتائی جاتی ہیں، تو ہر شیعہ ہر مولا کا چاہنے والا یہ سوچتا ہے کہ مولا ہوتے تو ہم ان کی زیارت کے لیے ضرور جاتے، مولا ہوتے تو ہم ان کی نصرت کے لیے ضرور جاتے، مولا ہوتے تو ہم ان سے حکم لینے کے لیے ضرور جاتے کہ مولا آپ بتائیے، جس طریقے سے سلمان و ابوذر جاتے تھے، اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی جاتے اور جا کر کے مولا سے حکم لیتے کہ مولا آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولا کی زیارت کرتے، ہم خوش ہو جاتے۔ اچھا، ہر انسان یہ بات سوچتا ہے، مگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا سچا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ اس کا فیصلہ کون کرے؟ تو فرمایا گیا، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول نے کیا فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت بالکل برابر سے دو گرا قدر چیزیں ہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر تمہارا امام اس دنیا میں ہوتا، ظاہری طور پر تمہارے سامنے ہوتا، تو تم کتنی مرتبہ اس کی بارگاہ میں جاتے، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ قرآن کی زیارت تم کتنی مرتبہ کرتے ہو۔ بھائی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا، یہ دونوں رسول نے فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں انی تارکم فیکم الثقلین، ثقلین دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ جو خصوصیات قرآن کی ہے وہ خصوصیات اہل بیت کی ہے۔ اگر قرآن معصوم ہے، اہل بیت بھی معصوم ہے۔ اگر قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ نہ باطل، نہ عقب سے، نہ ظاہر سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے کوئی باطل نہیں آ سکتا، تو اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہاں کوئی باطل نہیں آ سکتا، وہاں کوئی رجس کا دھبا نہیں آ سکتا۔ تو جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہ خصوصیات اہل بیت کی ہیں، دونوں کے دونوں ثقلین ہیں۔ اگر یہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر تمہارا امام ظہور کر جائے تو تمہارے اندر کتنا اشتیاق ہوگا کہ تم جا کر کے ملو، اپنے امام کی زیارت کرو، تو یہ دیکھو کہ تم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہو، قرآن کے پاس کتنا جاتے ہو۔ یہ معیار ہے، قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ معیار ہے ہماری محبت کا، کہ ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ محترم، میں نے ایک علمی نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آیت یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ دیکھیے یہ ایک دقیق علمی نقطہ ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوان بھائیوں ذرا غور کرو، قرآن ایک لازوال کتاب ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے، وہ بالکل سامنے کی بات تو نہیں کہتا۔ اگر سامنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے باطن در باطن میں بہت سارے معانی و مفاہیم پائے جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قاری قرآن ہاتھ جوڑ کر کے کہے اے میرے پروردگار، کس کو نہیں معلوم کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے؟ یہ بات کوئی کہنے کی ہے؟ ایک ایسی کتاب کہ جو قیامت تک رہنے والی ہے، ایک ایسی کتاب کہ جو سب سے معتبر کتاب ہے، اس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ تو اے میرے پروردگار، یہ بات کوئی کہنے کی ہے؟ اچھا، آیت کا آگے کا ٹکڑا کیا ہے؟ اَوَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ یہ لوگ یہ بات جانتے۔ تو اے میرے پروردگار، کون یہ بات نہیں جانتا کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہوا کرتا ہے؟ اگر کسی نے بھی جالا دیکھا ہو مکڑی کا، کوئی بچہ بھی ہو 10 سال کا، اور اس نے جالا دیکھا ہو، تو اس سے آپ کہیے کہ بیٹا کتنا کمزور ہے، کہے گا اتنا ہی کمزور ہے کہ اگر میں کسی پتنگ کی سیخ پا جاؤں یا جھاڑو کی سیخ پا جاؤں تو اسی سے توڑ دوں گا۔ تو اے میرے پروردگار، یہ کون سی بات ہے کہنے کی کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور جالا ہے؟
عزیزان محترم، جب تحقیقات کی روشنی میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ اگر یہ مکڑی کے جالے اکٹھا کر دیے جائیں تو اس سے بلڈ پروف شیشے بنائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے یہیں پر قرآن کا علمی نقطہ واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہے، قرآن کہتا ہے مکڑی کا گھرانہ بڑا کمزور ہے۔ یہ نہیں کہا ہے قرآن نے کہ جالا بڑا کمزور ہے۔ اگر جالا کہہ دیتا تو آج کی تحقیقات کی روشنی میں قرآن پر اعتراض آ جاتا کہ اے میرے پروردگار، یہ جالا تو اگر اس میں کچھ کیمیکل وغیرہ ملا دی جائیں تو اتنی مضبوط چیز بن جاتا ہے، تو نے کیسے کہہ دیا؟ نہیں، قرآن نے کہا لبیت العنکبوت، بیت عنکبوت، جو بیت ہے، گھرانہ ہے، وہ بڑا کمزور گھرانہ ہے۔ تو اے میرے پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ عزیزان محترم، میں ایران میں ایک تحقیقی مقالے کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک رسالہ تھا، تحقیقی رسالہ، اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے اس میں دیکھا کہ اسپائڈر کینیبلزم کے حوالے سے ایک بات پائے ثبوت تک پہنچائی گئی، اسپائڈر کینیبلزم کے اعتبار سے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوتا ہے، ایک نظام قدرت ہے پروردگار کی طرف سے کہ کچھ جانور کچھ جانوروں کو کھاتے ہیں، اگر زیادہ تعداد ہوتی ہے تو کچھ جانور کچھ جانوروں کو کھاتے ہیں، اس کو کینیبلزم کہا جاتا ہے۔ تو اسپائڈر کینیبلزم کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جب مکڑی جو ہے حاملہ ہوتی ہے، چاہے انڈے دینے والی ہو چاہے بچے دینے والے ہو، بہرحال اس کے کان میں نہیں دیکھے، تو بہرحال جب وہ بچوں کو لانے والی ہوتی ہے تو وہ اپنے نر مکڑے کو کھا جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ اپنے نر مکڑے کو کھا جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بچے دے دیتی ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ جب پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، وہ اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں، اور جب ماں کو کھا لیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ماں، تو ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں۔ ان میں جو بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر، اسی کے ذریعے سے مکڑی کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہے، مکڑی کی نسل آگے بڑھتی ہے۔ یہ اسپائڈر کینیبلزم کے حوالے سے پایہ ثبوت تک پہنچا دیے گئے، اور یہ نظام اور بھی دوسرے کچھ جانوروں کے اندر ہے۔ ایسا اس لیے پروردگار نے اس نظام کو رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اگر یہ چیز نہ ہو تو دنیا میں مکڑی مکڑی نظر آئیں، اس لیے پروردگار نے رکھا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو اپنے نر مکڑے کو کھا جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے ماں بچے جو ہیں وہ ماں کو کھا جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کھانے لگتے ہیں، اس میں جو بچ جاتے ہیں انہی کے ذریعے سے نسل چلتی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مکڑی کا گھرانہ بڑا کمزور ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جالا بڑا کمزور ہے، کہنا چاہتا ہے گھرانہ بڑا کمزور ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کس کا گھرانہ کمزور ہے کس کا گھرانہ مضبوط ہے تو یہ نہ دیکھو کہ اینٹی کا بنا ہوا ہے، مورنگ کا بنا ہوا ہے، سیمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر سریا پڑی ہوئی ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ اس گھر میں باپ کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ماں کا پاس رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا ہے، بہنوں سے محبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، بھائیوں کے درمیان الفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مکڑی کا جالا بڑا کمزور ہے، قرآن کہتا ہے ہر وہ گھر کہ جہاں پر بھائیوں کا احترام نہ ہو، بھائیوں کے درمیان محبت نہ ہو، بہنوں کا احترام نہ پایا جاتا ہو، والدین کا احترام نہ کیا جاتا ہو، وہ گھرانہ بڑا کمزور گھرانہ۔ لہذا لازم ہے کہ اپنے گھر کو مضبوط بناؤ، ماں باپ کا احترام کرو، بہنوں کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو۔ عنصر خلق و محبت سے ہے خلقت ماں کی، ہے محبت جو کوئی شے تو محبت ماں کی، زندگی دیتی ہے انسان کو شفقت ماں کی، ہے بہرحال زمانے کو ضرورت ماں کی، زیست عیسیٰ کو ملی باپ کے احسان کے بغیر، دہر میں کوئی بھی پیدا نہ ہوا ماں کے بغیر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ماں باپ کا احترام اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ عنکبوتی گھرانہ لے کے چل رہا ہے، چاہے اس کا گھر بڑے مضبوط گھر بنا ہوا ہو،
چاہے پتھروں کا بنا ہوا ہو، شیش محل بہت ہی زبردست بنایا گیا ہو، کچھ بھی ہو، چوکیدار بھی ہو اس میں اور سب کچھ ہو، لیکن وہ گھرانہ بڑا کمزور گھرانہ ہے قرآن کے اعتبار سے. کیوں؟ چونکہ ماں باپ کا اعتبار، قرآن مجید، قرآن کریم ماں باپ کا تذکرہ فوراً توحید کے بعد کرتا ہے، فوراً توحید کے بعد. اگر توحید کے بعد کسی چیز کا ذکر کیا گیا قرآن میں تو فوراً ماں باپ کے احترام کی بات کی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو گے. والدین کا مسئلہ میں آپ سے عرض کروں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ رسول اکرم نے فرمایا، حضور ختم مرتبت فرمایا، ثلاث لیس لأحد فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کی کوئی بخشش نہیں ہے. ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل انٹرنیشنل چیزیں ہیں. سب سے کہا گیا ہے کہ بھائی کچھ بھی ہو یہ آپ کو انجام دینا ہے، کچھ بھی ہو. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اداء الامانہ. اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز امانت کے طور پہ لی ہے تو اب اسے واپس کرنا ہے، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، چاہے سامنے والا قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہمارے گھر کا قاتل کیوں نہ ہو، سامنے والا کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس سے کوئی چیز لی ہے تو ہمیں اسے واپس کرنا ہے، ہمیں اسے واپس کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لے کر کے آیا. ایک مرتبہ رسول نے دیکھا کہ اس کے پاس کچھ گوسفندیں تھیں، پوچھا یہ گوسفندیں کس کی ہیں؟ کہا فلاں یہودی کی ہیں. کہا فوراً واپس کرو اسے. کہا پہلے اسے واپس کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز تمہارے پاس امانت ہے، لہذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے ہم نے تو فلاں سے لیا ہے، فلاں دشمن خدا سے لیا ہے، فلاں دشمن رسول سے لیا ہے، فلاں دشمن اہل بیت سے لیا. نہیں، جو چیز امانت ہے وہ امانت ہے، اسے واپس کرنا ہے. لیس لأحد فیہن رخصہ، پہلی چیز امانت. دوسری چیز ایفاء عہد. اگر ہم نے کسی سے عہد کر لیا، وعدہ دے دیا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے یہ کام کر دوں گا، میں آپ کے لیے چل کے عدالت میں گواہی دے دوں گا، ہم نے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اب سامنے والا کچھ بھی ہو اب ہمیں اسے پورا کرنا ہے. اب کسی نے کان میں آ کر کے کہا ارے تم فری میں جا کر کے گواہی دو گے، ارے کچھ تو مانگو، اب ایٹھے پڑے نہیں آپ اتنا جب تک نہیں، جب وعدہ کر لیا ہے تو آپ وعدہ وفا کرنا ہے. اگر رسول اللہ کا مسلمان ہے انسان، رسول اللہ کا امتی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو کوئی رخصت نہیں ہے. ایک امانت ہے، ایک عہد ہے، اور تیسری چیز بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. والدین کے ساتھ نیکی، چاہے والدین مشرک ہی صحیح، چاہے والدین ظالم ہی صحیح، انسان ان کی بے احترامی نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی حرام کام کرنے کی، نعوذ باللہ، والدین اگر حکم دیتے ہیں کہ کوئی حرام کام کرنے کی، تو انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حرام کام نہ کرے، لیکن بے احترامی پھر بھی نہیں کر سکتا، بے احترامی نہیں کر سکتا. ہاں غض نظر کرے گا، نہیں کرے گا، ادھر چلا جائے گا، چونکہ حرام ہے تو اس کو انجام نہیں دے گا. فرمایا کہ تین چیزیں ہیں کہ جو بالکل انٹرنیشنل ہے، اس میں کبھی کوئی کسی کو کوئی رخصت نہیں دی گئی. رخصت کا مطلب ہے اجازت نہیں دی گئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور علمی نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب یہ لوگ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں کے دونوں، اس کے باوجود تم ان کے سامنے اف تک نہیں کر سکتے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں کاندھوں کو انکساری کے ساتھ والدین کے سامنے جھکا دو. کیا لفظ استعمال کیا قرآن نے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. اس جناح کو، جناح کسے کہتے ہیں؟ انسان کے شولڈرز کو عربی میں منکب کہتے ہیں. انسان کا جو کاندھا ہوتا ہے عربی میں اس کو منکب کہتے ہیں. جناح کے کیا مطلب ہے؟ کہ جناح کہتے ہیں، اگر آپ عربی کی لغت میں مراجعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناح کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کا ٹخنا، پرندوں کا پر.
یہ جو پرندوں کا پر ہوتا ہے، پر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جناح. اسی سے ایک لفظ بنا ہے ذوالجناح، یعنی جس کے پاس دو پر ہوں. یہ جو ہم ذوالجناح بناتے ہیں، یہ ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں اور یہ نام دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دو پر. جناب جعفر طیار کا ایک لقب ہے ذوالجناح، کہ آپ کو پروردگار نے پر عطا کیے ہیں جنت میں، کہ اس کے ذریعے سے آپ ترقی پہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اڑتے چلے جائیں گے. تو پر ہوتا ہے. تو قرآن کیوں کہتا ہے کہ اپنے جناح کو جھکا دو؟ قرآن منقب استعمال کر سکتا تھا، یہ جناح کا لفظ کیوں استعمال کیا قرآن نے؟ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، بہت ہی علمی نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو بیچارہ پرندہ ہے، پرندہ یہ اڑ نہیں سکتا. اس کی جو اونچائی ہے، یہ جو اونچائی پہ اڑ رہا ہے، رفعتوں پہ اڑ رہا ہے، یہ سب کے سب اس کے پروں کی مرہون منت ہے. اگر یہ پر نہ ہوگا تو یہ اڑ نہیں سکتا. یعنی قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کہنا چاہتا ہے تم دیکھو تو صحیح، معاشرے میں تم کن چیزوں کی بنیاد پر اڑ رہے ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے تمہاری مقبولیت ہو، محبوبیت ہو. جن چیزوں کی بنیاد پر تم معاشرے میں اڑ رہے ہو، اسے اپنے والدین کے سامنے لانا اور ان کے پیروں میں رکھ دینا اور کہنا اگر آپ نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. جن چیزوں کی بنیاد پہ تم فخر کرتے ہو، قرآن یہ کہنا چاہیے، جن چیزوں کی بنیاد پہ فخر کرتے ہو ان چیزوں کو اپنے والدین کے سامنے لانا اور جھکا دینا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں وکیل نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں کوئی بہت بڑا آفیسر نہ ہوتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کتنے بھی بڑے پوسٹ پہ ہو، جب والدین کے سامنے آنا تو عالم بن کے نہ آنا، والدین کے سامنے آنا تو وکیل بن کے نہ آنا، والدین کے سامنے آنا تو کوئی آفیسر بن کر کے نہ آنا، والدین کے سامنے آنا تو ایک بچہ بن کے آنا کہ ایک بچہ ہے کہ جو اپنے والد کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو اپنے گھرانے کو عنکبوتی گھرانہ نہ بناؤ، اپنے گھرانے کو مکڑی کا گھرانہ نہ بناؤ، بلکہ محبتوں سے مملو گھرانہ بناؤ، قرآنی گھرانہ بناؤ، قرآنی گھرانہ. بس میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر اور پڑھوں گا اور یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنائیں تو ہم کیا کریں. کیا قرآن نے ہمیں کچھ بتایا ہے کہ اگر تم اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک بات یہ عرض کر دوں کہ میں کیوں اس موضوع پر پڑھنا چاہتا ہوں اور کیوں آپ سننا چاہتے ہیں. بھئی کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں؟ بھئی ہم خود اچھے ہو جائیں بس یہی کافی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم گھرانہ بہتر کریں؟ کیا ضروری ہے؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ قرآن ایک بات ہمارے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم جنتی بننا چاہتے ہو تو تمہارے اندر یہ فکر ضروری ہے کہ ہمارا گھرانہ کدھر جا رہا ہے. اگر انسان اپنے گھر والوں کی فکر نہیں رکھے گا تو وہ جنتی نہیں بن سکتا. کیوں؟ چونکہ قرآن کریم ہمارے سامنے بہت سارے مناظر رکھتا ہے، بہت سارے مناظر رکھتا ہے. جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، جہنمی جنتیوں سے سوال کرے گا، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. جیسے کہ قرآن میں ملتا ہے کہ ایک جنتی جہنمی سے سوال کرے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ کئی جواب ہیں ان کے. اسی طریقے سے قرآن کریم ہمارے سامنے ایک منظر رکھتا ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی جنتی سے سوال کرے گا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک جنتی کے پاس آئے گا اس عالم میں کہ وہ سوال کر رہا ہوگا. وہ سوال کرے گا کہ بھائی تم جنت میں کیسے آ گئے؟ تم نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ تم جنت میں پہنچ گئے؟ تو اب سنیے گا اس جنتی کا جواب کیا ہوگا. وہ جنتی کہے گا
جب جنتی جنتی سے سوال کرے گا بھئی تم جنت میں کیسے آ گئے، تو وہ جنتی جواب دے گا. دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے وہ جنتی جواب دے گا کہ کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مشفق تھے تو جنت میں آ گئے. مشفق تھے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مشفق تھے. دیکھیں قرآن نے لفظ شفقت کا استعمال کیا ہے، لفظ محبت کا استعمال نہیں کیا ہے. اس لیے کہ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو وقتی ہے، جو سامنے کی چیز ہے، لیکن شفقت وہ چیز ہوتی ہے جو مستقبل کو دیکھتی ہے. محبت کا چہرہ حال کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے، لیکن شفقت کا چہرہ استقبال کے آئینوں میں دکھائی دیتا ہے. اگر ہمیں شفقت کا چہرہ دیکھنا ہے تو ہمیں فیوچر کا آئینہ اٹھانا پڑے گا. ہماری بیٹی نے کہا، بچی نے کہا، چھوٹی سی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اس نے کہا بابا گرمی بہت ہو رہی ہے، یہ اسکارف ہٹا دیں. باپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ محسوس کرے ہاں بھائی گرمی تو بہت ہو رہی، ہاں بیٹا ہٹا دو. محبت کا تقاضا. بیوی نے کہا میں فلاں جہاں جانا چاہتی ہوں، رات کے 10:30 بج رہے ہیں، فلاں جہاں جانا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے. شوہر کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اجازت دے دے کہ ہاں چلے جاؤ. لیکن شفقت یہ نہیں کہتی، شفقت یہ کہتی ہے کہ آج میں نے اگر اپنی بیٹی کو اجازت دے دی، کہیں بے پردہ نہ ہو جائے، کہیں اس کا پردے سے دل پھر نہ جائے، پھر آئندہ کیا ہوگا، پھر قیامت کا کیا ہوگا، پھر آخرت کا کیا ہوگا. بیوی کے بارے میں یہ سوچتا ہے بھئی کیا کام ہے، میں اسے انجام دے دیتا ہوں. اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، میں خود وہ کام کر دوں گا. تو یہ چیز شفقت ہوتی ہے کہ جب انسان آئندہ کے بارے میں سوچتا ہے. محبت وقتی ہوتی ہے کہ بس وہ بتا دیتی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، چلو اس کام کو انجام دے دیا جائے. لیکن شفقت وہ ہوتا ہے، شفقت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کے آگے کو سوچتی ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا، مسلسل سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص، رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیر دیا تو جتنے بال اس کی ہتھیلی سے ٹچ ہوں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں. اب انسان نے دیکھا کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے ابا مر گئے، وہ بیچارے چھوٹے، جا کر کے اس کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگے اور یہ سوچا کہ بڑا ثواب کا کام کر دیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دست محبت ہو، لیکن دست شفقت کب بنے گا؟ دست شفقت اس وقت بنے گا کہ جب یہ سوچے گا انسان کہ ہے یہ بچہ یتیم ہو گیا ہے، اب اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا کیا ہوگا، اس کی فیس کا کیا ہوگا. یہ ساری فکر کو جب انسان اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ دست شفقت بنتا ہے. پھر وہ اتنا ثواب ملتا ہے جو میرے رسول نے وعدہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو آپ نے دیکھا کہ جب جنتی سے سوال کرے گا کہ بھائی تم جنت میں کیسے پہنچ گئے، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر والوں کے لیے مشفق تھے. ہم ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا کسی غلط راستے پہ نہ چلا جائے، ہماری بیٹی کسی غلط راستے پہ نہ آنے پائے. ہم ہمیشہ مسلسل یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا ہے، ہمیں دینی ماحول کریٹ کرنا ہے اپنے گھر میں. ہم ہمیشہ یہ سوچا کرتے تھے، اس لیے ہم جنت میں پہنچ گئے. تو دیکھیے یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی. اب میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآنی گھرانے کسے کہتے ہیں. قرآن نے ہمارے سامنے 2 قرآنی گھرانے رکھے ہیں. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر کے محمد والا. قرآن کریم نے
یہ آواز دینی چاہیے اپنے قاریوں کو کہ اگر تم قرآن پڑھتے ہو، قرآنی امت ہو اور اپنے گھر کو قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو تو سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنا سکتے ہو۔ ہم تمہارے سامنے 2 آئیڈیل گھرانے رکھتے ہیں، 2 قرآنی گھرانے رکھتے ہیں۔ ان 2 قرآنی گھرانوں کی طرح اپنے گھرانے کو بناتے چلے جاؤ، تمہارا گھرانہ قرآنی گھرانہ بنتا چلا جائے گا۔ کا پہلا قرآنی گھرانہ کون سا ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھا؟ جناب زکریا کا گھرانہ۔ سورہ انبیاء کی 90ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ یہ جو قرآنی گھرانہ تھا اس کی 3 خصوصیتیں تھیں۔ یہ 3 خصوصیتیں ہمیں حاصل کرنی ہے عزیزان محترم۔ ہمیں اپنے گھرانوں میں ان 3 خصوصیتوں کو داخل کرنا ہے تاکہ ہمارا گھرانہ قرآنی گھرانہ بن سکے۔ کیا خصوصیات ہیں اس کی؟ اس گھرانے کی جو جناب زکریا کا گھرانہ تھا اس کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ گھرانہ ایسا تھا کہ جس کے سارے لوگ خیرات میں سبقت دکھاتے تھے، تیزی دکھاتے تھے۔ جب کوئی نیکی آ جاتی تھی تو یہ گھر والے بڑی تیزی سے اس نیکی کو انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم دنیا میں دیکھو گے بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو جہنمی گھرانے ہیں۔ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ إِلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑی تیزی دکھاتے ہیں، مگر کس چیز میں تیزی دکھاتے ہیں؟ گناہوں میں تیزی دکھاتے ہیں، معصیتوں میں تیزی دکھاتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، دونوں ہاتھوں کی چابک دستیوں سے مال حرام کو سمیٹ کر کے کھانے میں تیزی دکھاتے ہیں۔ تم دیکھو گے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مال حرام سمیٹ رہے ہیں، بس کہیں سے بھی مل جائے، بس کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، چاہے مسجد کی زمین بیچ دی جائے، چاہے امام باڑے کی زمین بیچ دی جائے، چاہے کہیں سے بھی ہو جائے، بس وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ مال۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، قرآن کہتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ تم دیکھو گے بڑی تیزی دکھاتے ہیں، سبقت دکھاتے ہیں مال حرام کھانے میں، گناہ کرنے میں۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بناؤ، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں تیزی دکھانے کی انہیں عادت ڈالو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب بڑی بہو یہ سوچے کہ بھائی جھاڑو لگنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو چھوٹی ہم سے آئی ہیں، نئی آئی ہیں، وہ اٹھ کر کے لگائیں، پہلے میں لگا۔ جب دیکھا گیا کچن میں کچھ برتن گندے تو انسان یہ سوچے کہ پہلے میں صاف کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی کوئی ہم سے لے اڑے۔ جب بڑا بھائی یہ سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابا کی دوا چھوٹا بھائی لائے، لہذا مجھے پہلے لانا ہے، تو یہ گھرانہ جو ہے قرآنی گھرانہ۔ لیکن جہاں پہ یہ کہا جائے کہ بھائی ابھی تو میں 3 دن پہلے میں لایا تھا، آپ کو کبھی توفیق نہیں ہوتی لانے کی، آپ تو ملنے کے لیے نہیں آتے، آپ تو دیکھنے کے لیے نہیں آتے، جہاں پر انسان ایک دوسرے کے اوپر طنز کرتا ہوا نظر آئے وہ سمجھ لیجیے کہ جہنمی گھرانہ ہے، جنتی گھرانہ نہیں ہے۔ چونکہ جنت کی ایک تعریف یہ کی گئی کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے، ایک جنتی جنت میں جائے گا تو جیسے ہی جنت والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ کہیں گے سلام علیکم، ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی آپ نے کیا اچھا کام کیا کہ جو جنت میں آ گئے، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور جہنم میں جب جہنمی جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائے گا تو جب جہنمیوں کو دیکھے گا کہے گا تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ وہ کہے گا نا کہ بھائی تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، وہ کہے گا بھائی اپنے کو ملامت کرو، ہم نے تمہیں کوئی مجبور بنایا تھا؟ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت اور جہنم میں یہ فرق ہے کہ جہاں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو وہ جنت کہلاتا ہے، اور جہاں ایک دوسرے کے اوپر ملامت ہو وہ جہنم کہلاتا ہے۔
جہاں ذمہ داریاں پھینکی جاتی ہوں یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے نہیں کیا، اور ایسا نہیں کیا، اور ویسا نہیں کیا، اور یوں میں نے کیا تھا، یوں ہوا تھا، یوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنمی گھرانہ ہے۔ لیکن جہاں پر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ایک دوسرے کی قدردانی ہوتی ہو، ایک دوسرے پر سلام کیا جاتا ہو، وہ جنتی گھرانہ کہلاتا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، قرآنی گھرانے کی سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، یہ نیکیوں میں سبقت دکھاتے ہیں، یہ نیکیوں میں سبقت دکھاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے اس قرآنی گھرانے کی؟ پہلی صفت انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ اس گھر کے سارے لوگ، جو قرآنی گھرانہ ہوتا ہے، اس گھر کے سارے لوگ، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، پکارتے ہیں تو بس ہم ہی کو پکارتے ہیں۔ ان کی نظریں دوسروں کے جیبوں پہ نہیں ہوتی، دوسروں کے قوت و بازو پہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہم کو پکارتے ہیں۔ ہر عالم میں یہ ہمارا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے زبانوں پر جو ہے وہ ہمارا ذکر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ذکر الہی کی عادتیں انسان کے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بناتی ہیں۔ ذکر الہی، میرے رسول نے فرمایا، جب میرا رسول معراج پہ پہنچا ہے، بس یہ ہدیہ دے رہا ہوں میں آپ کو، کہ میرا رسول جب شب معراج پہنچا تو میرے رسول نے دیکھا کہ ایک ہستی ہے کہ جو بے انتہا نعمتوں میں ہے، بے انتہا عظمتوں پہ ہے، بے انتہا اس کا درجہ وسیع ہے، بے انتہا اس کا درجہ عظیم ہے، بہت اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میرے رسول نے کہا املکن ہوا، کیا وہ کوئی ملک ہے؟ قیل اللہ، کہا نہیں یہ ملک نہیں ہے۔ کہا ملکن ہوا، کیا یہ ملک ہے؟ قیل اللہ، کہا نہیں یہ ملک نہیں ہے۔ کہا النبیٌ ہوا، کیا یہ نبی ہے؟ قیل اللہ، کہا نہیں یہ نبی بھی نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کیا اتنا درجہ بلند ہے اس شخص کا کہ رسول کہہ رہا ہے کیا یہ رسول ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ ملک ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ومن ہوا، کہا یہ ہے کون؟ کہا رجلن، کہا ایک آدمی ہے۔ آواز آئی؟ ایک آدمی ہے، فیہ ثلاث خصالین، اس کی 3 خصوصیتیں تھیں۔ دنیا میں جب یہ زندگی گزار رہا تھا تو اس کے پاس 3 خصوصیتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہو گیا، جس کی بنیاد پر رسول جب دیکھ رہے ہیں اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ املکن ہوا، انبیٌ ہوا، کیا یہ ملک ہے، کیا یہ نبی ہے؟ کہا جا رہا ہے نہیں، یہ ایک آدمی ہے کہ جس کی 3 خصوصیتیں تھیں۔ پہلی خصوصیت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کانا لسانہ رطبا بذکر اللہ، دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی، ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ دنیا میں اس کی زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی۔ یدعوننا رغبا ورہبا، قرآنی گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں اپنے پروردگار ہی کو پکارتے ہیں اور کسی کو آواز نہیں دیتے۔ تو یدعون، کہا کہ پہلی صفت کیا تھی؟ پہلی صفت یہ تھی کہ دنیا میں جب یہ تھا تو اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ کہا دوسری صفت کیا تھی؟ کہا دوسری صفت یہ تھی کہ کانا قلبہ متعلقا بالمسجد، اس کا دل جو تھا وہ مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ یعنی ہمیشہ، یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تھکا ہوا ہے، انسان پریشان ہے، مریض ہے، بیمار ہے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اے کاش کہ میں صحیح و سالم ہوتا تو مسجد جاتا۔ یہ عادت کہ جب انسان ہمیشہ اپنے آپ کو مسجد سے متعلق کرتا ہے تو انسان اتنا اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے کہ پروردگار اتنا اس کو بلند کر دیتا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ املکن ہوا، انبی ہوا۔ انسان جب ہمیشہ اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ ہاں اذان کی جیسے ہی آواز آئے گی میرے قدم اٹھیں گے مسجد کی طرف،
جیسے ہی اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز پہ کان دھرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ اذان کی آواز پہ کان دھرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ رونق مسجد و محراب عبادت ہے اذان، اہل ایمان کے لیے سجدوں کی دعوت ہے اذان، دہر میں باعث تشکیل جماعت ہے اذان، الفت آل پیمبر کی علامت ہے اذان۔ یوں صدا اٹھ کے پسے سرحد پرواز گئی، ہوئی مسجد میں اذان، عرش پہ آواز گئی۔ ہوئی مسجد میں اذان، عرش پہ آواز گئی۔ گونجی یثرب کی فضاؤں میں جو آواز اذان، لگ گئی آگ اٹھا کفر کے سینے سے دھواں، ہو گئی بند ہر ایک دین کے دشمن کی زبان، مٹ رہا تھا کئی صدیوں سے جہالت کا نشان۔ مقصد آل پیمبر کو زباں دیتے تھے جب بلال حبشی اٹھ کے آذان۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اور آگے تشریف لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ مجلس ختم ہو گیا۔ دیکھیے آپ آگے تشریف لائے، اور بہرحال اس کے لیے میں ممنون بھی ہوں، اور پروردگار آپ کے لیے جنت میں جگہ نکالے گا، چونکہ سورہ مجادلہ کی 11ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس یفصحوا، اے ایمان لانے والوں جب تم سے یہ کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں دوسروں کے لیے جگہ نکالو تو فوراً جگہ نکال دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ نکالے گا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، دوسروں کے لیے جگہ نکالو، اللہ تمہارے لیے جنت میں جگہ نکالے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے مجالس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ مجلسوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں، یہ مجالس، مجالس مجلس کی جمع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، مجلسوں میں جب کہا جائے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک قطعہ بھی یاد آ گیا، سن لیجئے گا کہ بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور۔ بزم نبی میں رہتے تھے حیدر سے دور دور، تھے شہر کے قریب مگر در سے دور دور، نسبت جنہیں ہے صاحب منبر سے دوستوں، وہ بیٹھتے نہیں کبھی منبر سے دور دور۔ لہذا آپ لوگ نزدیک بھی آ گئے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرمایا گیا کہ اگر تم قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو، اپنے گھر کو قرآنی گھرانہ بنانا چاہتے ہو، تو ہم تمہارے سامنے 2 آئیڈیل گھرانے پیش کر رہے ہیں۔ ایک جناب زکریا کا گھرانہ، سورہ انبیاء کی 90ویں آیت میں ارشاد ہوا کہ اس گھرانے کی 3 خصوصیتیں تھیں۔ پہلی خصوصیت کیا تھی؟ یسارعون فی الخیرات، یہ خیرات میں بڑی تیزی دکھاتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، ہر عالم میں مجھے پکارتے تھے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے لیے خاشع بندے تھے۔ اس کے سارے لوگ ہمارے لیے خشوع کی منزل میں تھے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ علامات خشوع کیا ہیں؟ آثار خشوع کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ کے درمیان آیا تو انشاءاللہ واضح کروں گا، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے یہ 3 خصوصیتیں بیان کر دیں۔ قرآنی گھرانے کی، پہلے پرانے گھرانے کی یہ 3 خصوصیتیں ہو گئیں آپ کے سامنے۔ دوسرا آئیڈیل گھرانہ جو قرآنی گھرانہ بطور عنوان ہمارے سامنے رکھا خود قرآن کریم نے، وہ کس کا گھرانہ ہے؟ وہ دنیا کا سب سے اعلیٰ گھرانہ، سب سے افضل گھرانہ، سب سے محترم گھرانہ، زہرا مرضیہ کا گھرانہ۔ زہرا
مرضیہ کے گھرانے کی کچھ خصوصیتیں ہمارے سامنے رکھی گئیں۔ سورہ حلقہ میں، سورہ انسان میں ارشاد ہوا حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس میں ارشاد ہوا کہ دیکھو یہ جو قرآنی گھرانہ ہے اس کی خصوصیت، پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وَيُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ، یہ نذر کرتے ہیں اور پھر نذر کو وفا کرتے ہیں۔ یہ نذر کرتے ہیں اور نذر کو وفا کرتے ہیں، یعنی ایک طرف جہاں بچہ بیمار پڑ جاتا ہے اسے انسان ہاسپٹل لے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، دوا کھلاتا ہے، ضرور اس دوا کے اندر پروردگار نے شفا رکھی ہے۔ جب ہم اپنے بچے کو دوا کھلاتے ہیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ضرور ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، ہاسپٹل میں لے جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا گھرانہ قرآنی گھرانہ ہے تو ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ ہم لے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر دوا دے گا، خدا اس میں شفا دے گا۔ لہذا اپنا رابطہ وہ خدا سے متصل رکھے کہ انسان دوا تو دے سکتا ہے، دولت کے ذریعے دوا تو خریدی جا سکتی ہے، شفا نہیں خریدی جا سکتی۔ دولت کے ذریعے سے انسان گھر خرید سکتا ہے مگر سکون نہیں خرید سکتا۔ دولت کے ذریعے سے حسن خریدا جا سکتا ہے، وفا نہیں خریدی جا سکتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو یوفون بالنذر، یہ نذر کرتے ہیں اور پھر اس کو وفا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ گھرانے والے ایسے ہیں جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ زبان گونگ ہو جائے۔ زہرہ مرضیہ کا گھرانہ اور جہنم کا خوف، اگر زہرہ روز محشر آ جائیں تو دہکتی ہوئی دوزخ کو مہکتی ہوئی جنت بنا دیں، دہکتی ہوئی دوزخ کو مہکتی ہوئی جنت بنا دے۔ یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے کہ ہم کہیں کہ زہرہ مرضیہ جہنم کا خوف رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم نے جب زہرہ مرضیہ کے گھرانے کو بطور آئیڈیل گھرانہ پہ ہمارے سامنے پیش کیا، بطور قرآنی گھرانہ ہمارے سامنے پیش کیا، تو بیان کیا کہ اس گھر والے ایسے ہیں کہ جو قیامت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی جب قیامت کا خوف ہوگا تو پھر باپ کبھی حرام غذا اپنے گھر میں نہیں لائے گا۔ جب قیامت کا خوف ہوگا تو ماں کبھی بے پردہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گی، ماں بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گی، بھائی بہن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چونکہ قیامت کا خوف ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے پروردگار کو منہ دکھانا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ، دو صفت تو یہ ہو گئی۔ تیسری صفت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے۔ یہ کھانا کھلاتے، کھانا کھلانا ایک بہت بڑا کار ثواب ہے۔ کھانا کھلانا یہ قرآنی گھرانے کی ایک صفت ہے کہ جو کھانا کھلانے کو رکھا گیا، کہ جو کھانا کھلاتے، یعنی کسی کو بھی دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے تو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو ایک قرآنی گھرانہ ہو گیا کہ جس کی صفت یہ ہو گئی۔ اب اگر کوئی قرآنی قوم ہوگی تو وہ بھی کھانا کھلا کے بتائے گی کہ دیکھو ہم قرآنی قوم ہیں، ہم بدعت نہیں کرتے، یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ قرآنی حکم ہے کہ انسان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ اور دیکھیے ایک شخص آتا ہے، بہت ہی اچھی بات میرے ذہن میں آ گئی، ایک حدیث آ گئی، بس آپ کی زحمت تمام کرنے والا ہوں، کہ ایک بوڑھا شخص آتا ہے رسول کے پاس اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے کہا کہ اچھا جنت جانا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھا کرو۔ کہا یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نماز واجب نمازیں جو ہیں مجھ سے سختی سے انجام پاتی ہیں، میں نماز شب پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا اچھا تو پھر کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ کہا کھانا کھلایا کرو، اگر تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ گے تو پروردگار تمہیں جنت میں بھیج دے گا۔ دیکھیے یہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی نہیں ہے، میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ میرے رسول نے کہا اچھا اگر تم نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتے، لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تو لوگوں سے مسکرا کے ملا کرو، یہی تمہارے لیے جنت میں جانے کی ضمانت بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
تو اہل بیت کا جو گھرانہ جو قرآنی گھرانہ ہے اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے کھانا کیوں کھلایا، تو کہتے ہیں ہم نے پروردگار کی محبت میں کھانا کھلایا، ہم نے پروردگار کی محبت میں کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکریہ تو کیا کسی جزا کا بھی، کسی جزا تو کیا کسی شکریہ کا بھی جسے کہتے ہیں کہ امید نہیں رکھتے ہم تم سے، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے، ہم نے تو اپنے پروردگار کی محبت میں کھانا کھلایا ہے، ہمیں کسی جزا اور کسی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محترم، وقت دامن وقت میں بالکل اب گنجائش نہیں ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، میں اب مصائب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے یاد رکھیے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے دو قرآنی گھرانے رکھے ہیں، دونوں کی صفتیں بیان کی ہیں، جب انسان اپنے گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنا دیتا ہے تو پھر وہ دنیا میں وہ کارہائے نمایاں انجام کر دیتا ہے کہ جس کی دنیا مثال نہیں لا سکتی۔ کربلا والے جو کربلا میں جنہوں نے ایک ایسے کارنامے کو انجام دیا، یہ کیسے انجام پا گیا؟ یہ اسی قرآنی گھرانے کی طاقت تھی کہ جس نے دنیا کے سامنے وہ مثال رکھ دی، شہادت کی اتنی بڑی مثال رکھ دی کہ جس کی اب کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ بس عزیزان محترم، آج ہم سب اسی کربلا کی یاد ہی میں تو بیٹھے ہیں، آپ مسلسل اس کربلا کو یاد کر رہے ہیں، اس کربلا کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ جب آپ کو رونا آتا ہے تو آپ رو لیتے ہیں، چونکہ وہ بھی دن تھے جب ان اشکوں پہ لگے تھے پہرے، حکم تھا درد کے ماروں کو کہ آنسو نہ بہے، الاتش کی لب تشنا پہ صدا آ نہ سکے، لاش پامال ہو بھائی کہ بہن نف نہ کرے، داغ ممتا کا کلیجے سے نہ دھونے پائے، ماں جواں لال کی میت پہ نہ رونے پائے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا والوں کو رونے کو نہیں ملا، ہاں جب کربلا والے واپس مدینے آ گئے تب کربلا والے روئے۔ میرے امام نے تو مسلسل گریہ فرمایا، 35 برس تک مسلسل گریہ فرمایا۔ جب کسی نے کہا مولا کب تک گریہ کریے گا، تو میرے مولا نے تڑپ کر کے کہا بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ کہ مولا گستاخی ہو گئی مجھے معاف کریے۔ کہ نہیں ذرا انصاف تو کرو۔ یعقوب کے 12 فرزند تھے، ایک فرزند آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا تو قرآن گواہ ہے اتنا روئے کہ فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہمارے تو 18 یوسف ایک دن میں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے گئے۔ منہال نے تڑپ کر کے کہا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ بس جیسے ہی منہال نے اس جملے کو کہا سید سجاد کے شدت گریہ میں اور اضافہ ہو گیا۔ کہنے مولا پھر کوئی گستاخی ہو گئی؟ میرے مولا نے فرمایا کہ صحیح کہتے ہو، شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا بازاروں میں اور درباروں میں ماں اور بہنوں کا بے مخنو چادر پھرایا جانا۔ جب مولا مدینے میں گریہ کرتے تھے تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو مولا 3 مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ جب بھی پوچھنے والے نے پوچھا جناب منذر خدائی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے ان سے پوچھا مولا سے، مدائنی کہتے ہیں جناب منذر نعمان ابن منذر مدائنی کہتے ہیں کہ جب بھی میں نے مولا سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، مولا کہتے تھے الشام الشام الشام۔ ایک بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا مولا آپ ہمیشہ الشام 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 تکرار کر کے بتا دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ بتائیے تو صحیح کہ ان
مصائب کا ذرا تفصیل سے ہمارے سامنے ذکر کیجیے۔ جناب نعمان ابن منذر مزانی کہتے ہیں کہ میں نے تفصیل چاہی تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا کہ اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو شام میں مجھ پر بڑی جاں پڑی ہیں۔ 7 مصیبتیں مجھ پر بڑی جاں پڑی ہیں۔ میں 7 مصیبتوں کا ذکر نہیں کر سکتا، میں صرف 2 مصیبتوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی مصیبت کہ جو میرے مولا نے بتائی ہے وہ جزیرے خزائی کے حوالے سے اس روایت کو نقل بھی کیا گیا ہے کہ وادی اسقلان میں جب بازار اسقلان تھا، وہاں پہ جناب جزیرے خزائی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں نو وارد تھا، نیا آیا تھا تجارت کے غرض سے۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا خوشیاں منا رہے ہیں، دیواروں کو سجایا گیا ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ خوشی کا ماحول کیسا ہے، یہ خوشی کا ماحول کیسا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ایک قبیلہ تھا، کچھ لوگ تھے، ایک جماعت تھی کہ جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، اللہ نے ان کو نعوذ باللہ ذلیل و خوار کیا، وہ سارے کے سارے مارے گئے ہیں۔ ہاں ان کی کچھ مخدرات و عصمت و طہارت ہیں، کچھ خواتین ہیں، ایک مرد بچہ ہے، ان کو قیدی کر کے لایا جا رہا ہے، لہذا یہاں پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جناب جزیر خزائی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھائی نام تو بتاؤ، تو جس نے جب نام بتایا کسی نے کہ اس کا نام حسین ابن علی تھا تو میں اپنے آپ میں لرز گیا، میں نے کہا بھائی یہ کیسا وقت آ گیا۔ میں دوڑتا ہوا اس بازار کی طرف گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہ قافلہ آ رہا ہے، آگے وقت کا امام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے۔ میں دوڑ کر کے گیا، اپنے امام کو دیکھا، امام نے نظریں اٹھا کے جو مجھے دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو دیکھا تو کہنے لگے اے غریب شخص، تو یہاں بڑا اجنبی معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے تو تازہ وارد ہوا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ مولا آپ نے کیسے پہچانا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہا بھائی میں سمجھ گیا کہ جب یہاں لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کے میں نے محسوس کر لیا کہ کوئی تو غریب ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد میں نے امام سے کہا مولا میں خود خدمت کرنا چاہتا ہوں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی جناب جزیر خزائی نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مولا نے کہا کہ اچھا بس یہ ایک کام کر دے کہ یہاں پہ یہ جو محملیں ہیں کہ جس میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہاں پر ظالم ہمارے شہداء کے سر نیزوں پہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا مجمع آتا ہے ان سروں کو دیکھنے کے لیے، تو میری ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہوتی ہے، بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ سروں کو لے کر کے آگے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، جناب جزیر خزائی کہتے ہیں کہ میں ان نیزہ برداروں کے پاس آیا اور ان سے میں نے کہا کہ تم بھائی یہ سروں کو لے کر کے آگے چلے جاؤ۔ وہ کسی قیمت پہ راضی نہ ہوئے تو میں نے ان کو ایک بہت بڑی خطیر رقم دینے کا وعدہ کیا، 50,000 دینار جو میں لے کر کے آیا تھا تجارت کی غرض سے، وہ میں نے ان کے درمیان تقسیم کیا، تو وہ سروں کو لے کر کے آگے بڑھ گئے۔ میں آیا مولا کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا کوئی اور خدمت ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے جزیر، اے خزائی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میری مظلومیت میں شریک بھی ہو جاؤ؟ کیا چاہتے ہو میری مظلومیت میں شریک بھی ہو جاؤ؟ کہا مولا ہاں میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر کہیں سے ہو سکے تو کچھ چادروں کا انتظام کر دو، کہیں سے کچھ چادروں کا انتظام کر دو، کچھ لباس کا انتظام کر دو، میں جاتا ہوں کچھ چادریں لے کر کے آتا ہوں۔ بیویوں کے درمیان تقسیم ہوتی ہے چادر تو ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، ہر بیوی اپنا سر چھپانے لگتی ہے، ہر بیوی اپنا سر چھپانے لگتی ہے، ہر خاتون اپنا چہرہ چھپانے لگتی ہے۔ یہ جو خوشی کا عالم ہوتا ہے تو شمر کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور بیویوں سے چادروں کو واپس چھینتا ہے، اور اس بات کا
پتہ لگاتا ہے کہ یہ کون شخص تھا کہ جس نے چادروں کو تقسیم کیا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جناب جدیر خدائی نے یہ کام کیا ہے۔ عزیز و روایتوں میں ملتا ہے کہ شمر نے جناب جدیر خدائی کو اتنا زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا تو خاندان عصمت و طہارت کا قافلہ جا چکا تھا، وہاں پہ سناٹا تھا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ مولا دوسری کون سی مصیبت ہے عزیزو؟ بس میں یہی 2 مصیبت بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ عزیزو دوسری مصیبت مولا نے جو بیان کی وہ یہ بیان کی کہ جب میں شام کے سرحد میں داخل ہوا تو کچھ عورتیں چھتوں کے اوپر ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کیا، انہوں نے کوڑا پھینکنا شروع کیا۔ اس عالم میں کسی نے آگ پھینکی اور وہ آگ ہمارے امامے پہ آ کر کے گری، ہمارا امامہ جلنے لگا۔ مولا نے اس مصیبت کو بہت بڑی مصیبت بتایا ہے۔ عزیزان محترم، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہوں گا، اے مولا سجاد، آپ تو شام غریبہ کے شعلے برداشت کر چکے تھے۔ ایسی شام غریبہ کی آگ تھی کہ جس میں خیمے بھی جل گئے، آپ کا مصلی بھی جل گیا، بی بی سکینہ کا دامن بھی جل گیا۔ کہاں وہ آگ اور کہاں یہ آگ؟ تو عزیزان محترم، اس مصیبت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا کہ جو حضرت عباس کا مصائب پڑھا کرتا تھا۔ ایک بار مولا اس کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں، اے بھائی اے ذاکر، تم میرا مصائب نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے، مولا میں آپ کا مصائب پڑھتا ہوں اور بڑا گریہ ہوتا ہے، لوگ بہت روتے ہیں۔ کہا نہیں تو ویسے مصائب نہیں پڑھتا جیسے میں چاہتا ہوں۔ تو وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کے ذاکر کہتا ہے، مولا کس مصائب کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تو یہ نہیں پڑھتا کہ جب کوئی بھی شہید، جب کوئی بھی مجاہد زخم کھا کر کے اپنے گھوڑے سے گرتا تھا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میں پشت فرس سے زمین پر آیا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکا، اس لیے کہ میرے ہاتھ قطع ہو گئے تھے۔ عزیزان محترم، یہ عباس تھے، یہ زینب کا بھائی عباس تھا کہ جب گھوڑے سے گرا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکا۔ اور ایک عباس کی بہن زینب تھی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا تو اپنے بھتیجے کو دیکھا، رنگ متغیر ہو گیا ہے، آواز دیتے، عزیزن علیہ، اے میرے بیٹے، میرے لیے بڑا شاخ ہے، کیا اس عالم غربت میں تم ہمیں داغ مفارقت دے دو گے؟ تو وہ کہتے ہیں، جناب سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں دیکھیے، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفنا دیا، مگر میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزو، جناب زینب کی توجہ کو، جناب سید سجاد کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے شہزادی نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا، اونٹ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا۔ حضرت عباس کے ہاتھ نہیں تھے جو سہارا لے سکیں، اور یہ جناب زینب کے ہاتھ تو ہیں مگر دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جناب زینب بھی اپنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکی۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جو بھائی کے اوپر بھی ہے اور بہن کے اوپر بھی ہے، دونوں کے اوپر ہے۔ اب دیکھیے آپ، انہی دونوں کے بھتیجے کا کیا عالم ہے۔ عزیزان محترم، جب آگ پھینکی جاتی ہے، اگر کسی کے سر پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ فوراً اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے، مگر سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جناب سید سجاد کی جو مصیبت ہے یہ وہی مصیبت ہے کہ جو عباس کی مصیبت ہے، جو زینب کی مصیبت ہے۔ جناب سید سجاد اپنے ہاتھوں کا سہارا نہیں لے سکتے، اور مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ جب کسی کے سر پہ کوئی بلا آتی ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے تو سر کو، اپنی گردن کو جھٹکا دے کر کے ہٹاتا ہے، مگر میرے مولا کے گلے میں خاردار توق تھے۔ اگر مولا دائیں طرف اپنی گردن کرتے تھے تو ادھر کا خار چپ جاتا تھا، اگر بائیں طرف کرتے تھے تو بائیں طرف کا خار سید سجاد کی گردن کو زخمی کرتا تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار الہ ہماری چھوٹی سی عبادت قبول فرما۔
پروردگار ہمیں اپنا گھرانے کو قرآنی گھرانہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں نیکیوں میں سبقت دکھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ہر عالم میں اپنے پروردگار کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں خشیت الہی کی منزل میں گامزن فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام دلی جائز حاجتوں کو بر لا۔ پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، قرآن پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، میرے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔